بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، سامعین اکرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران سرور انام، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ، آج ہم 1442 ہجری میں ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے عزاداری سید الشہداء کو انجام دے رہے ہیں۔ اذان محترم، یہ دور ایسا دور ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول ہے کہ انسان اس کرونا جیسی وبا کے عالم میں یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ہم اس بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم اس مشکل میں نہ گر جائیں، اور ایسے ماحول میں بھی جو دیانت دار ہیں وہ یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ توجہ دیجیے گا، ہم ایسا نہ ہو کہ اس خوف کے ماحول میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ یہ حدیث جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، اس کو میں اگر آج کے ماحول کے مطابق دیکھوں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم؟ حسین، بے شک حسین، میرا نواسہ حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاة، اور نجات کی کشتی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان، کیونکہ جب انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، جب دل میں ڈر آ جاتا ہے کہ یہ میری سانس آخری سانس نہ ہو، یہ میرا روز آخری روز نہ ہو، بلا مصیبت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس وقت فضا میں ایسا ایک وائرس چل رہا ہے کہ ہر انسان ڈرا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ بلا آ جائے، کیونکہ بڑی بڑی شخصیتوں کو یہ بلا لے کے چلی گئی ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں اس دوران ہمارے درمیان سے جا چکی ہیں، اور بہت ساری شخصیتیں خود اس وبا کے ذریعے ہمارے درمیان سے جا چکی ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ تو دیکھیے، حسین کے لیے خود رسول اکرم جب کہہ کے جا چکے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، راستہ بھی حسین ہی دکھائیں گے اور بچا کے بھی حسین ہی لے کے جائیں گے۔
میں دیکھیے اپنی بات کو پھیلا رہا ہوں، شاید آپ تک میری بات پہنچ سکے۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ایسی ہدایت کرتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف رہنے والے خود ہدایت کرنے لگتے ہیں، خود ہادی بن جاتے ہیں۔ وہ سفینۃ النجاہ، اب یہاں پہ غور کریں کہ یہ نجات کی کشتی ہیں، سفینۃ النجاہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نجات کی کشتی کو ہم اپنے درمیان کس طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے نجات کی کشتی، آپ ذرا ذہن میں تصور لائیے، ایک بہت بڑی شپ ہے، اور وہ شپ، وہ جہاز، وہ ٹوٹ گیا، تو آپ بتائیے کس کی طرف لو لگائیں گے؟ خدا کی طرف۔ پھر آپ سوچیں گے کہ خدا سے لو لگانے کے بعد ہم کیا کریں؟ آپ بہت بڑے شپ میں، بہت بڑے جہاز میں ہیں، شپ ٹوٹ گیا، جہاز ٹوٹ گیا، اور اب ہم پانی کے اندر ہیں، ہم ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ہماری لو لگی ہے خدا کی طرف، خدا ہمیں بچا لے، ہماری زندگی کو اتنی جلدی تمام نہ کر۔ مگر آپ کا انتظار جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ابھی جب آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں، اس وقت میں آپ کی لو لگی ہے خدا کی طرف، آپ خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یا علی یا علی کی صدائیں ہیں، مگر آپ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ کون آ کے آپ کو بچائے گا؟ اس وقت میں نجات کی کشتی آتی ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت میں جب جہاز ٹوٹنے لگتے ہیں تو ہر جہاز، ہر بڑے شپ کے اندر نجات کی کشتی ہوتی ہے۔ میں دیکھیں کسی نتیجے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کو ساتھ دیجیے گا نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ جب نجات کی کشتی ہر جہاز میں ہوتی ہے، ہر شپ میں ہوتی ہے، ہر بڑے جہازوں میں نجات کی کشتی ہوتی ہے، مگر اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچے، مگر ہم مقصد تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، ہم ہاتھ پیر ماریں گے، مگر ہمارا مقصد ہوتا ہے اس ٹائم نجات کی کشتی۔ اب نجات کی کشتی کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں تو نجات کی کشتی لوگوں تک جاتی ہے، اللہ اکبر۔ خود نجات کی کشتی لوگوں تک جاتی ہے، خود لوگ وہاں ڈوب رہے ہیں، نجات کی کشتی لوگوں تک آ رہی ہے۔ اب نجات کی کشتی دیکھتی کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا، نجات کی کشتی کا کام کیا ہے کہ وہ خود لوگوں تک آتی ہے، جو ڈوب رہے ہیں ان تک آتی ہے۔ جو شپ ٹوٹا ہے، نجات کی کشتیاں وہاں سے چلی ہیں کہ کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے، مگر توجہ دیجیے گا، کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے، مگر کن کو بچایا جائے؟ غور کیجیے گا، کس کو بچایا جائے؟ کیا ان لوگوں کو بچایا جائے جو ڈوب چکے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو بچایا جائے جو مر چکے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو بچایا جائے جن کی سانسیں تمام ہو چکی ہیں؟ بچائے تو کس کو بچائے؟ اللہ اکبر۔ اب نجات کی کشتی کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے لوگوں کو بچانے کے لیے، مگر بچائے تو کس کو بچائے؟ بچائے گی اس کو جو ہاتھ بلند کر کے کہے گا ہمیں بچا لو، ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ اکبر، ہمیں بچا لو، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ جب یہ صدائیں سنے گی تب نجات کی کشتی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی جان بچا لے گی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین ہے نجات کی کشتی، حسین ہم تک آ گئے، محرم آ گیا، عزا خانے سج گئے، مگر حسین بچائیں گے اسے جو خود کہے گا ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی مرے نہیں، ہمیں بچا لو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج ہم لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے بتاتے ہیں حسین ہم ابھی زندہ ہیں، یہ قوم ابھی زندہ ہے، ہمیں بچا لو، اللہ اکبر۔ کس طریقے سے حسین نے لوگوں کو بچایا ہے، لوگوں کو بچایا ہے۔ بس جو بھی لبیک یا حسین کہہ کے یہ بتا دے میں زندہ ہوں، حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بچا لیں گے۔ اور جو آج کے ماحول میں بھی حسین سے غافل ہوگا، حسین سمجھ جائیں گے یہ تو مر چکا ہے، اس کی جان نہیں بچا سکتے، مجھے اس تک پہنچنا ہے جو ابھی زندہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ دیا آپ نے، حسین انہیں بچانے آئیں گے جو زندہ ہیں۔ اور اس کشتی کی خاصیت ہے، توجہ دیجئے گا، اس کشتی کی خاصیت ہے۔ وہ خاصیت کیا؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم چہردہ معصومین علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، سب کو ہادی مانتے ہیں، سب کو رہبر مانتے ہیں، سب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، مگر یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ صرف امام حسین کی شان میں کیوں فرمائے؟ کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے بہار الانوار، اس میں آپ کو ملے گا چھٹے امام علیہ السلام سے بھی اور 8ویں امام علیہ السلام سے بھی۔ کسی نے پوچھ لیا
آپ بھی ہادی، آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے جد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے اور رسول خدا تک سب ہادی ہیں، سب رہبر ہیں، سب نجات کی کشتی ہیں۔ مگر رسول اکرم نے امام حسین کی شان میں کیوں فرمایا؟ تو 8ویں امام نے بھی اور 6ٹھے امام علیہ السلام نے بھی یہی روایت اور یہی جملے ارشاد فرمائے کہ دونوں میں فرق ہے، ہم بھی ہادی ہیں، حسین بھی ہادی ہیں، ہم بھی رہبر ہیں، ہم بھی لیڈر ہیں، مگر فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ حسین کی کشتی اسرع اور اوسع ہے۔ اسرع اور اوسع کا مطلب سمجھیے کہ حسین کی کشتی اسرع اور اوسع ہے، اسرع سریع تر، اوسع وسیع تر، اسرع اور اوسع وسیع اور سریع۔ اچھا، اس سے مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جو تمام معصومین سے تیز تر اور وسیع تر ہے۔ اللہ اکبر، میں شاید اپنی بات پہنچا سکوں۔ دیکھیے، وسیع یعنی پھیلی ہوئی، جس میں گنجائش ہو۔ گنجائش کا مطلب بھی بتاتے چلوں میں آپ کی خدمت میں۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی، مگر وہاں پر ایک شرط تھی۔ جناب نوح نے اتنے سال تک تبلیغ کی کہ دیکھیے کشتی بنا رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، جان بچ جائے گی، کشتی میں آ جاؤ، آپ لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ مگر اس کشتی میں آنے کی شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس کشتی میں وہ آئے گا کہ جو کہے گا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ توجہ دی آپ نے؟ اس کی شرط یہ تھی کہ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھے گا، نوح کا کلمہ پڑھے گا، ایمان لے کے آئے گا، اس کے بعد کشتی میں سوار ہوگا، نوح پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، اس کے بعد اس کشتی میں سوار ہوگا، تب اس کی جان بچے گی۔ مگر حسین کی کشتی اتنی وسیع ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے پہلے اسلام قبول کرو پھر ایمان قبول کرو، جب ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اس وقت تم حسین کی کشتی میں سوار ہو سکتے ہو، نہیں۔ مگر ہاں، یہ ہم نے حسین کی درگاہ پہ آ کر دیکھ لیا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نوح کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسماعیل و اسحاق پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم نے حسین کو دل سے چاہا تو تم حسین کی کشتی میں سوار ہو سکتے ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے جلوسوں میں، آج ہماری مجلسوں میں بغیر کسی فرق کے ساتھ مسلمان بھی آتے ہیں، صاحب ایمان بھی آتے ہیں، صاحب اسلام بھی آتے ہیں، ہاں یہاں پر ایمان لانے والے بھی آتے ہیں، یہاں پر عیسائی بھی آتے ہیں، یہاں پر یہودی بھی آتے ہیں، یہاں مجوسی بھی آتے ہیں، یہاں پر ہر فرقے کا اسلام آتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ہر قوم جب بیدار ہوگی تو حسین حسین کرتی نظر آئے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی یہ کشتی اتنی وسیع ہے کہ یہاں پر اسلام کی شرط نہیں کہ صرف مسلمان ہی حسین کی کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک بات اور بھی ہے، وہاں فرق یہ بھی ہے کہ نوح کی کشتی، کس نے نوح کی کشتی کو سہارا دیا، کس نے، کون سبب بنا کہ نوح کی کشتی پانی کے دھاروں پہ چلتی رہے؟ میں کہوں گا فرق یہی تو ہے، وہاں نوح کی کشتی تھی، یہاں خود حسین ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کا نام نوح کی کشتی پہ لکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تمام طوفان تھم گئے، حسین کا نام زندہ رہا۔ اسی طریقے سے خود حسین کا نام کافی ہے کہ جو دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے انسان کے اندر جرأت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائی آپ نے، حسین میں تو فرق ہے، حسین اور نوح کی کشتی۔ یہاں نوح کی کشتی تھی جس میں سوار ہونا تھا، یہاں حسین سے منسلک ہونا سوال ہے۔ جو حسین سے منسلک ہو گیا، جو حسینی ہو گیا، جسے حسین نے کہہ دیا یہ ہمارا ہے، اب نجات اس کا مقدر ہے۔ اب ہر مسلک کا انسان آ سکتا ہے، وہاں پر شرط تھی۔ اوسع یعنی وسیع، اور اسرع یعنی سریع، سریع تر، تیز رفتار۔ تیز رفتار سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ ایک صفت ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا۔ دیکھیے، حسین کی کشتی وسیع ہے، حسین سریع ہے، حسین خود وسیع ہے،
اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس میں بہت جلدی غیر بھی آئے تو اپنا بن جاتا ہے. توجہ دیجیے گا. سری تر ہے. سری تر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے میں ہچکچاتا ہے. یہ ہے انسان کی عادت. غلطی کر کے معافی مانگنے میں ہچکچاتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. مگر حسین صریح ہیں، نجات تک جلدی پہنچانے والے ہیں. حسین بالکل اس صفت الہی کے جو خدا کی صفت ہے اس کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ صریح الرضا، بہت جلدی راضی ہو جانے والا، بہت جلدی مان جانے والا، بہت جلدی خطاؤں پر، غلطیوں پر پردہ ڈال دینے والا، وہ ہے خدا. اب ہم کس طریقے سے پہچانے کہ خدا صریح ہے، صریح الرضا ہے، جلدی راضی ہو جانے والا ہے؟ تو ہم کس طریقے سے مانیں؟ ہم کہیں گے اسی دنیا میں آپ اس کے بھیجے ہوئے ہادی پر غور کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کس طریقے سے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. میں نے کہا ابھی شب عاشور اور اس لشکر میں تھا تو خاطی تھا، خطا کار تھا، غلطی پر تھا. ادھر آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حسین نے باہوں میں لے کر لمحوں میں حسین نے حر کو علیہ السلام بنا کے بتا دیا کہ ابھی تک جو غلطی پر تھا، جو نادم نہیں ہوا تھا، جیسے ہی اس نے پشیمانی کا اور ندامت کا اظہار کیا، ہم نے اس کو گلے لگا کر اتنی جلدی اسے معاف کیا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جس کا ہادی اتنی جلدی مان جاتا ہے اس کا رب اپنے بندوں سے کتنی جلدی مان جائے گا، کتنی جلدی راضی ہو جائے گا. تو حسین سری بھی ہیں، سری اتنی جلدی. اچھا آپ کہیں گے حسین تو خود موجود تھے جنہوں نے بخش دیا. اللہ اکبر. دیکھیں میں آپ کو نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. حسین اپنے زمانے میں خود موجود تھے، حور آئے، ہاتھوں کو جوڑا، معافی مانگی، حسین راضی ہو گئے. مگر آج کے دور میں حسین ہم سے راضی کیسے ہوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یا آج کے دور میں بھی حسین راضی ہوتے ہیں، حسین مان جاتے ہیں؟ کس طریقے سے؟ ایران مشہد مقدس کے اندر ایک ڈرائیور جو بدکار، غلط کام کرنے والا، برائیوں میں ڈوبا ہوا، اور اتنا برائیوں میں ڈوبا ہوا، اتنا غلط کہ اس نے شب عاشور کا بھی احترام نہ کیا. شب عاشور ایک عورت حرم امام رضا کی طرف چلی، اس کی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، اس نے ٹیکسی روکی، سوار کیا. اب یہ ٹیکسی لے کے چلا، اس شخص کی نگاہ بدلی، اس کے ذہن میں شیطان آیا اور اس نے چاہا کہ اس کے ساتھ گستاخی کرے، غلطی کرے. جیسے ہی یہ ڈرائیور گھوما اور اس نے چاہا کہ اپنے نظریات کو سامنے لائے، جیسے ہی اس نے پہلا قدم بڑھایا، اس عورت نے اپنی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا کہ آج تجھے شرم نہیں آتی؟ آج محرم کی 9 تاریخ ہے. اس نے کہا کہ مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ آج حسین کا تاسوعہ ہے، کہ مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کون حسین؟ کیا حسین؟ میں نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا تو نہیں مانتا؟ ہاں تو ایک کام کر، اگر تو نے آج تک حسین کو نہیں مانا، حسین کو نہیں جانا، حسین پر بھروسہ نہیں کیا، حسین سے تو راضی نہیں، آج میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس حسین کا، اسی حسین کا تجھے میں واسطہ دیتی ہوں جس کو تو نہیں مانتا. آج تو مجھے معاف کر دے، آج مجھے تو چھوڑ دے، آج مجھے تو جانے دے. ہاں انشاءاللہ تو ضرور دیکھے گا کہ تجھے حسین نے کس طریقے سے اپنا لیا. اس نے کہا اچھا تو اپنے حسین پہ اتنا بھروسہ کرتی ہے، تو اپنے حسین سے اتنا راضی ہے، تو اپنے حسین کو اتنا مانتی ہے، تو اپنے حسین سے کو اتنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے جا. گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے جانے دیا. اب یہ شخص گھر پر آیا، گھر پہ آنے کے بعد اس میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی. اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ گھر میں جانے کے بعد رونے لگتا ہے
کہ آج میں کیا کرنے جا رہا تھا، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، میں صحیح ہوں یا وہ عورت صحیح تھی، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جملہ کہا، اگر اس دنیا میں حسین نام کی کوئی شے ہے، اگر اس دنیا میں حسین ہے تو وہ آئے اور مجھ سے ملاقات کرے، اگر حسین ہے تو مجھے اپنا بنا کے دکھائے۔ ہاں عزیزو، اتنا ہی ہوا تھا کہ اس میں تغیر پیدا ہونا شروع ہوا۔ ابھی اس کے ماں اور باپ مجلس میں گئے ہوئے تھے، مجلس سے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ گھر میں ایک خوشبو ہے۔ اس نے خوشبو کو پایا تو ایک دم سوال کیا، میرے لال تو کہاں گیا تھا، میرے بیٹے تو کہاں گیا تھا؟ ماں باپ کی پریشانی دیکھ کے بیٹا کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا میں کہیں نہیں گیا، میں کہیں نہیں گیا، مگر آپ لوگ مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے لال، یہاں سے تیرے بدن سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، تیرے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے تجھ میں خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھ میں اور خوشبو، میں اب تک غلط کام کرتا آیا کہ جس کے بدن سے بدبو آنی چاہیے تھی مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے ذہن میں چلنا شروع ہوا، اس نے زنجیر اٹھائی، اٹھانے کے بعد چلا اور چلنے کے بعد عزا خانے میں پہنچا۔ جب دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو بدکاریوں میں لگا رہتا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو خطا کاریوں میں لگا رہتا ہے، یہ زنجیر لے کے حسین کا ماتم کرنے کے لیے ہمارے درمیان آیا۔ لوگوں نے جگہ دی، حسین کا ماتم کرنا شروع کیا۔ جزاکم اللہ، حسین کا ماتم کرنا۔ میں کہاں لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس؟ اسرا سری تر اس انجمن کے صدر نے جب دیکھا یہ شخص آیا ہے، اسے گلے سے لگایا۔ اب تک وہ شخص کہ جو لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا تھا، انجمن کا صدر اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ ایسا؟ اس نے کہا انجمن کا صدر، اتنا بزرگ آدمی مجھے گلے سے لگائے ہوئے ہے۔ اس نے پورا عشر محرم اس عزا خانے میں بتایا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسی انجمن کے صدر نے اس سے آ کے کہا، اے شخص کیا تو کربلا جانا چاہتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں جو ابھی کچھ دنوں تک غلط کاموں میں لگا ہوا تھا، گمراہ تھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ کیسا تغیر ہے میرے اندر کہ انجمن کا صدر جو زمانے کا مشہور اور معزز ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کربلا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ کہا میں تیرے قربان ہو جاؤں، پیسے کی کیسی بات کر رہا ہے، ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ ہاں عزیزو، یہ شخص اٹھا، کربلا کی تیاری کی، امام حسین کے روزے کے سامنے جانے کے بعد کہتا ہے اے حسین مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کون ہے، اے حسین میں تجھے نہیں جانتا تھا، میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، مجھے تیری معرفت نہیں تھی، مگر آج رسول کی وہ حدیث میری سمجھ میں آ گئی کہ حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے، گناہ گاروں کو بھی اپنے درمیان بلا کے پاک کر دیتی ہے، اور جو اتنی جلدی معاف کر دیتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے لوگ مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے، اتنی جلدی تو نے مجھے کربلائی بنا لیا۔ اللہ اکبر، اے حسین تو نے مجھے اتنی جلدی کربلائی بنا لیا، تو واقعاً تیری کشتی سری ہے، تو اتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ اے حسین واقعاً جو اللہ کا بھیجا ہوا ہادی اتنی جلدی راضی ہو جائے تو یقیناً وہ معبود کتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوگا۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہاں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہاں ہم نے بہت زیادہ اشتباہات انجام دیے ہیں۔ میں کہوں گا حسین تیری کشتی وسیع ہے، حسین ہمیں بھی اپنے دامن میں لے لے۔ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ہم نے آنے میں تیرے در پہ دیر کی ہے، مگر تیرے ہاں دیر نہیں ہے۔ اے حسین تو اپنی سرعت دکھا، ہمیں اتنی جلدی معاف کر جتنی جلدی تو نے حر کو معاف کیا۔ جزاکم اللہ۔ وہاں بھی نوح کی کشتی میں انسان سوار ہوئے، مگر کچھ انسان سوار نہیں ہوئے، حیوان سوار ہو گئے۔ مگر حسین کی کشتی میں بھی بالکل اسی طریقے سے کچھ انسان آئے، مگر حیوان صفت انسان نہیں آئے۔ حیوان حسین سے جو منسلک ہوئے، جو متمسک ہوئے، ان کا احترام ہمارے درمیان ہے، مگر کچھ حیوان صفت انسان حسین سے منسلک نہیں ہوئے۔ توجہ دیا آپ نے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب مکے سے امام حسین کا قافلہ کوفے کی طرف چلا، اس وقت میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اپنے
حجرے میں. امام نے کہا یہ شخص کون ہے؟ کہا شخص کوفی ہے. کہا اسے بلا کے لاؤ، اس سے کہنا کہ ہم حسین ابن علی کی طرف سے آئے ہیں اور حسین تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تمہیں بلایا ہے. امام کے چاہنے والے گئے. جانے کے بعد اس سے کہا کہ امام تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، فرزند زہرا خود موجود ہیں، فرزند علی یہاں موجود ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں حسین سے نہیں ملنا چاہتا. امام حسین خود بنفس نفیس اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا تو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. دیکھیں ہادی اسے کہتے ہیں کہ اگر امت نہیں آ رہی ہے اصلاح کے لیے تو ہادی کو چاہیے کہ خود اصلاح کے لیے امت تک پہنچے. امام خود پہنچے اور جانے کے بعد کہا اے عبید اللہ. یہ شخص عبید اللہ جو کوفے کا تھا، اس سے کہا اے عبید اللہ، کیا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں جانتا؟ اب تک تو منع کر دیا تھا اس نے، مگر اب اس نے کہا کہ یمنا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ دیکھ ہمارے پیچھے ہمارے دشمن لگے ہوئے ہیں، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر. اللہ اکبر. تو ہماری مدد کر. اس شخص نے کہا معاف کیجئے، میں آپ کی کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتا، مگر ہاں یہ لیجئے تلوار، یہ ایسی تلوار ہے کہ جو ہر جنگ میں میرے ساتھ رہی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اور یہ میرا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو لے جائیے. یہ گھوڑا ایسا ہے کہ جس دشمن کے پیچھے آپ ڈالیں گے اس دشمن تک یہ گھوڑا آپ کو پہنچانے میں آپ کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ حسین اس کا بیٹا ہے کہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام نے کہا تو گھوڑا اور تلوار دینا چاہتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تو میری مدد کر. اس نے کہا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مگر اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار دے سکتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر تو خود نہیں آنا چاہتا تو ہمیں نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ ہمیں تیری تلوار چاہیے. اللہ اکبر. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، اس وقت بھی حضرت زہرا کے لال نے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلایا تھا، اور آج بھی فرزند زہرا موجود ہے جو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت میں حسین نے جب کہا میری مدد کر، اس نے کہا کہ میرا گھوڑا اور تلوار لے جائیے، میں خود نہیں آ سکتا. تو زہرا کے لال نے اسے قبول نہیں کیا. جب تو نہیں آنا چاہتا تو ہمیں تیرا گھوڑا بھی نہیں چاہیے، ہمیں تیری تلوار بھی نہیں چاہیے. مگر آج بھی فرزند زہرا موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری نصرت کرو چاہے کسی بھی طریقے سے، مجھ پر ہونے والے ظلموں پر، مجھ پر ہونے والے ظلموں سے دفاع کرو. اب کس طریقے سے دفاع کرو؟ آج فرزند زہرا کا کس طریقے سے دفاع کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ زبان کے ذریعے فرزند زہرا کا دفاع کر سکتے ہیں تو کرو. آج آپ قلم کے ذریعے حسین کا دفاع کر سکتے ہیں تو کریے. اگر آپ آج انٹرنیٹ کے ذریعے حسین کا اور فرزند زہرا کا دفاع کر سکتے ہیں تو کیجئے. آج آپ ہر اس انسان کی بات کو کاٹ سکتے ہیں جو فرزند زہرا کے خلاف اٹھے. اگر آج کوئی ملعون حضرت زہرا پر یہ کہتا ہے کہ حضرت زہرا نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضرت زہرا معاذ اللہ خطا پر تھی، تو آج آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا دفاع کیجئے. آج آپ کے بھی گھوڑے کی ضرورت نہیں، آپ کی تلوار کی ضرورت نہیں، آج آپ کی زبان اور آپ کے قلم کی ضرورت ہے. اٹھیے اور دفاع کیجئے. آج بھی ہم دفاع کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، حسین اس کے پاس آنے کے بعد کہا اگر تو ہماری نصرت نہیں کر سکتا تو یہاں سے دور چلا جا، یہاں سے ہم سے دور چلا جا تاکہ ہماری آواز کو نہ سن سکے. ہاں عزیزو، ہم یہ لبیک یا حسین جو کہتے ہیں یہ کس استغاثہ کا جواب ہے؟ یہ اس استغاثہ کا جواب ہے جو حسین نے عصر عاشور کربلا کے میدان میں بلند کی تھی. عزیزو، بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج 6 محرم ہے. آج 6 محرم ہو گئی ہے. ہم زہرا کے
لال کا پرسہ دینے کے لیے زہرا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بی بی ہم آپ کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ بی بی ہمیں اس قابل سمجھیے کہ ہمارے ناقابل اشک آپ کے رومال کی زینت بن جائیں۔ بی بی ہمارے اشکوں کو قبول کیجیے۔ بی بی آج ہم آپ کے لال کے اس چھوٹے سے علی اصغر کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ جب مدینے سے چلا تھا تو اصغر کم سن تھا، اتنا کم سن تھا عزیزو، جس وقت صغرا کو الوداع کہا ہے، کس طریقے سے کہا ہے عزیزو، اصغر کو جناب صغرا نے گود میں لیا اور لینے کے بعد پیار کرنا شروع کیا۔ ہاں عزیزو، صغرا نے اصغر کو پیار کرنا شروع کیا، اکبر کو خدا حافظ کہہ چکی، عباس کو خدا حافظ کہہ چکی، اونو محمد کو خدا حافظ کہہ چکی، قاسم کو خدا حافظ کہہ چکی، مگر اصغر کو گلے سے لگا کر صغرا اتنا روئی کہ اصغر کا دامن صغرا کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اکبر آگے بڑھے، بہن صغرا اصغر کو دے دو، قافلہ منتظر ہے، مگر اصغر نے صغرا کو نہیں چھوڑا۔ اونو محمد آگے بڑھے، بی بی اصغر کو جانے دو، قافلہ منتظر ہے، مگر اصغر نے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ تمام افراد آگے بڑھتے رہے، کوئی اصغر کو صغرا سے جدا نہ کر سکے۔ ہاں ایک وقت وہ آیا کہ جب خود سرکار سید الشہداء آگے بڑھے، اصغر کو لینا چاہا، اصغر نے صغرا کو نہ چھوڑا۔ نہ جانے حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ ہمک کے صغرا کی آغوش چھوڑی، امام کی باہوں میں آ گئے، صغرا تڑپتی رہ گئی، بابا میرے پاس نہ اکبر ہے، نہ اصغر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ میری بہن سکینہ ہے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ہاں عزیزو، یہ قافلہ اصغر کو لے کے روانہ ہوا، تمام سفر زندگی اصغر کی سفر میں گزر گئی۔ اصغر کم سن ہے، 6 مہینے کے اصغر ہیں تو 6 مہینے کا حسین کا سفر ہے۔ یہ رجب سے چلا ہوا قافلہ محرم میں کربلا میں پہنچا، 2 محرم میں کربلا میں وارد ہو گیا۔ ابھی اصغر اس ہاتھ میں ہے تو کبھی اس ہاتھ میں ہے، اصغر کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، اصغر کو گھمانے والے، اصغر کو کھلانے والے موجود ہیں، کبھی قاسم لیتے ہیں، کبھی اونو محمد لیتے ہیں، کبھی اکبر لیتے ہیں، کبھی اصغر عباس کی گود میں ہے۔ ہاں ایک وقت عصر عاشور ایسا آیا کہ حسین نے ایک آواز بلند کری، وہ وقت وہ تھا جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی، اس وقت اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، اس وقت گرتے ہوئے اصغر کو سنبھالنے کے لیے نہ اونو محمد تھے، نہ قاسم تھے، نہ عباس تھے، تمام شہید ہو چکے۔ زمین سے اصغر کو اٹھایا اور اس کملائے ہوئے پھول کو دیکھ کر بیویاں گریہ کرنے لگی۔ حسین کیا کانوں میں اس آواز کا آنا تھا، حسین تڑپ گئے، ابھی حسین زندہ ہے اور سیدانیوں کی آواز باہر نہ آنی چاہیے۔ حسین پہنچنے کے بعد کہا زینب یہ کیا ماجرا ہے، بیویوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ نہیں جانتے، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں ذرا لاؤ اصغر کو مجھے دو۔ اصغر کو لیا، میدان میں آئے، آنے کے بعد کہا تم بھی تو حجت خدا کی حجت ہو، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا اپنی حجت تمام کرو۔ اصغر نے اس کے لشکر کی طرف دیکھا اور کس طریقے سے حجت تمام کری، اس طریقے سے سوکھی ہوئی زبان نکالی، پپڑائے ہوئے لبوں پر پھیرنا شروع کیا، ادھر کوہرام مچنا شروع ہوا، ادھر فوج اشقیا اپنا منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ ہاں عزیزو، اسی وقت ایک صدا بلند ہوئی، اینا اینا حرملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملا آگے بڑھا، 3 بال کا تیر اٹھایا، اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر چلا، اصغر کی گردن پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا، مگر حسین نے چہرے پر ملتے وقت آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، رسول اللہ کو یاد کیا، میں آپ سے اسی طریقے سے ملاقات کروں
دوں گا، مگر نانا رسول اللہ یہ تو بتائیے میں خیمے سے اصغر کو یہ کہہ کر لے کے آیا تھا کہ پانی پلا لاؤں، مگر کس طریقے سے رباب کی گود میں اس اصغر کو دوں گا؟ ہاں عزیزو، حسین کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے صدا حسین کے لبوں پر ہے، مگر ایک مرتبہ حسین نہ جانے کس طریقے سے خیمے کے در پر آئے، آنے کے بعد کہا رباب اپنے لال کو لے جا، اس صدا کا سننا تھا، سکینہ در خیمہ پر آ گئی، میرے بھیا نے پانی پی لیا، میرے بھیا کی تشنگی دور ہو گئی، میرے بھیا کی پیاس بجھ گئی، اب جو دیکھا تو چہرے پر خون ہے، حسین نے دامن جیسے ہی ہٹایا کیا دیکھا کہ اصغر کے گلے پر تیر کا نشان ہے، خیمہ پر ماں آ گئی، ماں نے کہا اے میرے لال امثلو کا ینہر، کیا تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، میرے لال کیا تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اصغر کو صغرا کے اصغر کو بی بی کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے کہا لاؤ اسے میں دفن کر دوں میں اسے دفن کر دوں۔ جناب رباب سے جناب علی اصغر کو لینے کے بعد پشت خیمہ آئے، ذوالفقار سے ایک قبر کھودی، اصغر کو لٹایا، مگر آپ انصاف سے بتائیے جس کا 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہو اس کو خاک میں ایک باپ کس طریقے سے دفن کرے گا؟ اصغر کے چہرے پر حسین کی نگاہیں ہیں، پہلے حسین نے مٹی پائے آنے دی، پہلے پیروں کو چھپایا پھر سینے کو چھپایا، مگر جب پھول سے چہرے پر نگاہ پڑی تو حسین نے پوچھا مجھے اتنا بتا دے میرے لال کہ میں تیرے چہرے پہ مٹی کیسے ڈالوں؟ اصغر کے چہرے پہ مٹی ڈالی، حسین کھڑے ہوئے، اصغر یہ بتا میں تجھے دفن کرنے کے بعد کس طریقے سے خیمے میں واپس جاؤں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، حسین نے دفن کیا، مگر دفن کرنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین شہید ہو چکے، آواز دی فضہ نے اے بی بی رباب ارے تیرے اصغر کی خیر ہو، کیا دیکھا کہ پشت خیمہ پر ظالم آئے ہیں، نیزوں سے اصغر کی تلاش جاری ہے، ایک نیزہ زمین میں گیا، ساتھ میں اصغر کو لے کے آیا، اصغر کا سر پکڑا، اپنے زانو پر رکھا، خنجر سے اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، 72ویں سر کی تلاش پوری ہوئی، زمین و آسمان کانپنے لگے، اے ننھے سے بچے پر بھی رحم نہ کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔